نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا باب چل رہا ہے۔ کل بھی تیمم کے بارے میں بات ہوئی تھی اور آخری جو بات تھی ہماری وہ یہی تھی کہ کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ جن چیزوں سے جو وضو کے لیے ناقض ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کا تیمم ہے اور وہ پانی دیکھ لے اور اس پانی پر اس کو قدرت حاصل ہو تو اس شخص کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اب وہ غسل کی ضرورت تو غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا۔ آج بھی کچھ مسائل انشاءاللہ تیمم کے باب سے پڑھیں گے۔ فرمایا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِالصَّعِيدٍ طَاهِرٍ، فرمایا کہ تیمم جائز نہیں ہے مگر پاک مٹی سے۔ جو کل ذکر کیا تھا چونا وغیرہ یہ سب چونکہ مٹی کے اور زمین کے اس سے ہے، زمین سے ہی ہے سب کچھ، تو یہ سب مٹی کے حکم ہے۔ فرمایا کہ سب کے سب پاک ہو، اگر پاک نہیں ہے تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، مستحب ہے اس شخص کے لیے جو پانی کو نہ پائے، وَهُوَ يَرْجُو، اور وہ امید رکھتا ہے، أَن يَجِدَهُ، کہ پانی کو پا لے گا، فی آخر الوقت، آخری وقت میں، یعنی نماز کا وقت ہے اور فجر کا وقت ہے، اب فجر کے وقت میں ٹائم ہے اور اس کو پانی اور امید ہے کہ آخری وقت تک، جب تک نماز کا وقت فجر کا وقت ختم ہوگا تب آخری وقت تک مجھے پانی کہیں سے مل جائے گا، اس کو یہ امید ہے۔ وہی اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، مستحب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی نماز کو آخری وقت تک مؤخر کرے۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ کیا چیز مستحب ہے، فرمایا کہ جو شخص پانی کو نہ پائے لیکن اسے یہ امید ہو کہ نماز کی جو آخری وقت ہے اس وقت تک اس کو کہیں سے پانی مل جائے گا، تو مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی نماز کو آخری وقت تک مؤخر کر دے۔ آگے فرمایا فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ، اگر اس شخص نے پانی کو پا لیا، تَوَضَّأَ، تو یہ وضو کر لے۔ ٹھیک ہے نا، آخری وقت میں اس نے پانی مل گئی اسے تو اب وضو کر لے، وصلی، اور نماز پڑھے اس سے۔ وَإِلَّا يَتَيَمَّمُ، ہاں اگر اب آخری وقت تک بھی اس کو پانی نہ ملا تو پھر تیمم کر لے۔ آگے فرمایا وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور نماز پڑھے تیمم سے، چاہے وہ فرض ہو نوافل ہو، جو بھی چاہے اس سے تیمم سے کر سکتا ہے، فرض نماز، نفل نماز، ہر قسم کے ذکر، ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے تیمم سے۔ آگے فرمایا وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ، فرمایا کہ تیمم جائز ہے اس شخص کے لیے جو صحیح ہو، یعنی مریض نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر نہیں ہے۔ اذا حضرت الجنازۃ، جب جنازہ حاضر ہو جائے، والولی غیرہ، اور ولی کوئی اور ہے، فخاف، اور اس شخص کو جس کا ابھی وضو نہیں ہے لیکن اس کو خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر یہ وضو میں مشغول ہو گیا، ان تفوتہ صلاۃ الجنازہ، تو اس کا جو نماز جنازہ ہے وہ فوت ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، باقی لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ فلہ ان یتیمم، تو شخص کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ یہ مسئلہ صحیح اس شخص کے لیے ہے، فرمایا کہ جائز ہے اس شخص کے لیے تیمم کرنا جو صحیح بھی ہے، مقیم بھی ہے۔ اب جب جنازہ حاضر ہو گیا اور ولی کوئی اور ہے، اگر ولی یہ ہوتا تو پھر تو جنازہ کو رکوا سکتا تھا، لیکن ولی کوئی اور ہے اس لیے یہ اب جنازہ کو رکوا بھی نہیں سکتا، نماز جنازہ کو۔ اب اس کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ وضو میں مشغول ہو گیا تو اس کی جو نماز جنازہ ہے وہ فوت ہو جائے گی، لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے، تو اس کو چاہیے کہ یہ تیمم کر لے۔ اچھا آگے فرمائے وہ یصلی، فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھ لے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اسی طرح
وہ شخص جو عید کی نماز میں حاضر ہوا، فخاف، اور اسے یہ ڈر ہے، ان اشتغل بالطہارت، کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا، ایفوتہ العید، تو اس کی جو عید کی نماز ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ تو اس شخص کے لیے بھی جو عید کی نماز میں حاضر ہوا اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا تو اس کی عید کی نماز چلی جائے گی، امام نماز پڑھا دے گا، تو یہ کیا کرے؟ اس کے لیے جائز ہے کہ یہ تیمم کرے۔ آگے فرمائے وَإِنْ خَافَ، اگر ڈر، یہ اس بات کا ڈر ہے اس شخص کو، مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ، وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہو، اس کو یہ ڈر ہے، ان اشتغل بالطہارت، اگر وہ طہارت میں، ان وضو میں مشغول ہو گیا، ان تفوتہ الجمعۃ، تو جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی، امام نماز جمعہ پڑھا دے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ تیمم کرے، بلکہ توضع، یہ وضو کرے گا۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ، اگر اس شخص نے جمعہ کی نماز پالی، صلاح، تو اس کو پڑھ لے، وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ، اور اگر امام کے ساتھ نہیں پائی، تو جمعہ کی نماز تو امام کے ساتھ ہوتی ہے، اگر امام کے ساتھ نہیں پائی تو پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ اسی لیے فرمایا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، کہ ظہر کی 4 فرض جو نماز وہ رکعتیں ہیں وہ پڑھے۔ تو 3 مسائل یہاں ذکر کیے ہیں کہ ایک شخص ہے نماز جنازہ میں وہ حاضر ہوا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وضو کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو عید کی نماز میں حاضر ہوا اور اس کا وضو نہیں ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا، وضو کرنے میں، تو اس کو یہ ڈر لاحق ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا تو لوگ امام پڑھا دے گا، نماز عید پڑھا دے گا، اس لیے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز عید ادا کرے۔ تیسرا جو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ کوئی شخص جمعے کی نماز میں حاضر ہوا لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا تو جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی، تو فرمایا اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یہ وضو کرے گا۔ آگے فرمایا اگر یہ جمعے کی نماز پالے تو پڑھ لے جمعہ کی نماز، اگر جمعہ کی نماز چلی جائے وضو میں مشغول ہونے سے تو پھر ظہر کی 4 فرض رکعتیں پڑھے گا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اسی طرح اگر وقت تنگ ہے، فخشیا، تو اور ایک ڈر، اس بات کا ڈر ہے، ان توضع، کہ وہ اگر وضو میں مشغول ہو گیا، فاتہ الوقت، تو وقت فوت ہو جائے گی، لم یتیمم، تو یہ تیمم نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہے کہ وقت کی کمی ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے نماز میں وقت کی کمی ہے، اس کو یہ ڈر لاحق ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ یہ وضو کرے گا، اور پھر وضو کرنے کے بعد اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر قضا کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، لیکن یہ شخص وضو کرے گا، وَيُصَلِّ فَاتَتْهُ، اور یہ جو فوت شدہ نماز ہے، یعنی وضو کی مشغولیت کی وجہ سے جو اس کی نماز فوت ہو گئی ہے وہی نماز ادا کرے گا۔ آگے فرمایا وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رِحْلِهِ، مسافر، کوئی شخص مسافر ہے، وہ اپنا پانی کجاوے میں چھوڑ لے۔ کجاوا اسے کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر باندھتے تھے، اس زمانے میں اونٹ کے اوپر باندھتے تھے اور اس میں بیٹھتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا پانی اس کجاوے میں چھوڑ لے، تو آج کل ہم مثال گاڑی سے لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا پانی گاڑی میں چھوڑ لے، بھول جائے وہاں پر، فتیمم، تو فرمایا کہ وہ تیمم کرے، وہ صلی، اور نماز پڑھے، ثم ذکر الماء فی الوقت، اور پھر اس کو پانی یاد آئے کہ میرے پاس تو پانی موجود ہے میرے گاڑی میں یا میرے کجاوے میں، تو فرمایا لم یعد صلاتہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ تو یہ دو جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اب لوٹائے گا نہیں۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو مسافر ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے اپنی کجاوے اپنی گاڑی میں، لیکن وہ بھول گیا، اس کو معلوم نہیں پڑا، بالکل ذہن سے نکل گیا، یہ بات ذہن میں آئی نہیں کہ اس کے پاس پانی موجود ہے،
تو یہ شخص تیمم کرے اور اس نے نماز پڑھی، تیمم کر لیا اس نے اور اس نے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر، ابھی نماز کا وقت گزرا نہیں ہے، وقت کے اندر اس کو پانی یاد آ گیا کہ ہاں میرے پاس تو پانی موجود ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز اس نے تیمم سے پڑھی ہے اس کو اب لوٹائے گا نہیں، بلکہ اس کی نماز ہو گئی۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز یہ لوٹائے گا۔ اچھا آگے فرمایا وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، کہ جائز نہیں ہے جو تیمم کرنے والا ہے اس شخص کے لیے، اذا لم یغلب، کہ اس کو اعلیٰ ظنی، اس کو یہ کوئی غالب گمان نہیں ہے، ان بقربہ ماء، کہ اس کے آس پاس یعنی قریب میں کوئی پانی ہے، اس کو کوئی ایسا گمان نہیں ہے، یطلب الماء، کہ وہ پانی کو طلب کرے، یعنی ایک شخص سے اس نے تیمم کیا ہوا ہے لیکن اس کے خیال میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اس کے آس پاس کہیں پانی موجود ہے، تو اس کے لیے جائز، مطلب اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پانی کو طلب کرے، ادھر ادھر ڈھونڈے، کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں یہ بات ہے کہ اس کے آس پاس کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ اسی سے متعلق ہے، فرمایا وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اگر اس کے خیال میں یہ غالب گمان ہے اسے، ان هناك ماء، کہ وہاں آس پاس پانی موجود ہے، لم یجوز له، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ایتیمم، کہ وہ تیمم کرے، حتی یطلبہ، یہاں تک کہ اس پانی کو طلب کرے، طلب سے مراد اس کو ڈھونڈے۔ یہ مسئلہ پچھلے والے مسئلے کے بالکل برعکس ہے، یعنی اس کی ضد ہے۔ پچھلے والا مسئلہ تو ایسا تھا کہ اس کے گمان میں نہیں ہے، تیمم اس نے کیا، اس کے گمان میں کچھ نہیں ہے کہ آس پاس پانی موجود ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ پانی کو ڈھونڈے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غالب گمان ہے، یہ اس کے خیال میں آس پاس کی پانی موجود ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تیمم کرے بلکہ وہ اس پانی کو ڈھونڈے۔ اچھا آگے فرمایا اگلا مسئلہ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءً، یہ سفر میں ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں اور دو آدمی ہے، زیادہ آدمی ہے، اور اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، طلبہ منہ، تو فرمایا کہ اس سے طلب کرے، اس سے مانگے پانی وضو کے لیے، قبل ان یتیمم، تیمم کرنے سے پہلے، ابھی تیمم نہ کرے بلکہ اس کے اگر ساتھی کے پاس پانی موجود ہے تو اس سے لے لے، اس سے مانگے، اگر اس نے دیا تو وضو کر لے۔ فَإِن مَنَعَهُ، اگر اس نے منع کر لیا پانی دینے سے، تیمم، تو تیمم کرے، وصلی، اور نماز پڑھے۔ مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کئی مسافر ہے، دو بندے، اور ایک کے پاس پانی نہیں ہے، ایک کے پاس پانی موجود ہے، اور وہ جو پانی موجود جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے ساتھی سے طلب کرے پانی کو، مانگے پانی کو، اگر اس نے دے دیا تو وضو کرے، اگر نہیں دیا تو پھر تیمم کرے اور اس تیمم سے پھر نماز پڑھے۔ تقبل اللہ منی۔